يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، انسان کی زندگی میں بہت سارے جہاں اچھے کام نیک اعمال ہوتے ہیں وہاں پر بہت ساری خامیاں، کوتاہیاں اور گناہ بھی ہوتے ہیں۔ انسان کیونکہ خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، مگر ان گناہوں پر ڈٹ جانا، ان کو نہ چھوڑنا یا اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی نہ مانگنا، یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان گناہوں میں کچھ گناہ بڑے ہی خطرناک ہیں، اور وہ جو خطرناک گناہ ہیں اس کی سزا اس بندے کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں تو ضرور ملے گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نافرمانیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان خطرناک گناہوں میں سے ایک گناہ جو معاشرے کے اندر عام پایا جاتا ہے، چھوٹا بڑا
مرد، عورت، امیر، غریب، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس سے بچتا ہوگا، اس گناہ سے نفرت کرتا ہوگا، ورنہ تقریباً جو مجموعی صورتحال ہے ہر شخص اس گناہ میں مبتلا نظر آتا ہے، اور لوگ اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ وہ گناہ بڑا خطرناک ہے جسے غیبت کہا جاتا ہے۔ کچھ باتیں اس موضوع پر پچھلے جمعے آپ نے سنی تھی کہ غیبت کی تباہ کاریاں کیا ہیں، کیسے انسان کے نیک اعمال کو برباد کرتا ہے، کیسے معاشرے کے امن کو خراب کرتا ہے۔ کچھ باتیں آج کی گفتگو کا حصہ ہیں، اور یہ موضوع انتہائی اہم موضوع ہے۔ جب اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ واقعتاً ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور شریعت نے، دین نے یہ سب کچھ ہمیں ہی سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ یہ فرامین اس دور میں نازل ہوئے جو اس امت کا سب سے بہترین دور تھا، اور یہ فرامین ان لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے جو اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ تھے، یعنی صحابہ کرام۔ جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت کی گارنٹی دی ہے، وہ جنتی ہیں اور پکے جنتی ہیں۔ ان کی صحبت پانے والا جس کو تابعی کہا جاتا ہے وہ بھی اس امت کے خوش نصیب لوگ ہیں، اور ہم تو بالکل بعد کے ادوار کے، جن ادوار میں فتنے ہی فتنے، اور اتنے خطرناک فتنے کہ اپنا ایمان، اپنا دین بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ شاید آج کے دور کے لیے ہیں، جو قرب قیامت کا دور ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کی جو خطرناکی ہے ان مقدس ہستیوں کے سامنے بیان فرمائی، حالانکہ وہ پاکیزہ لوگ تھے، اور وہ اصل میں ہمارے لیے سبق اور نصیحت ہیں، کیونکہ وہ تو جنتی تھے، ان کے لیے تو گارنٹیاں تھیں، ہمارے لیے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور ان گناہوں میں جس قدر ہم لوگ مبتلا ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اگر وہ لوگ ان چیزوں کو سنتے تو وہ پریشان ہو جاتے کہ ہمارا کیا بنے گا، جبکہ وہ جنتی تھے۔ ان کے ایمان، ان کے اعمال، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، کہ وہ ان باتوں کو سن کر حیران ہو جاتے، اور ہم سب کچھ کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ہم لوگ بالکل بے فکر ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ ہمیں جھنجھوڑتا نہیں ہے، اور ہم مسلسل ان گناہوں کے اندر اپنے آپ کو دھکیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہی شخص ان گناہوں سے بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچائے، اور اگر وہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ اس کو محفوظ رکھ رہا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کے دل میں گناہوں کی نفرت ہے، ورنہ معاشرے کے اندر یہ پھیلا ہوا ایسا گناہ ہے، پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں ہے۔ اور جب انسان گناہوں سے بچتا ہے، اس کے دل میں گناہوں کی نفرت ہوتی ہے، اور اس کے دل کے اندر نیکی کی محبت ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے،
اس نیکی کی محبت کی وجہ سے، ایمان کی مٹھاس کی وجہ سے گناہوں سے جو نفرت پیدا ہوتی ہے، تو پھر گناہوں کی جو بدبو ہوتی ہے وہ اس سے بھی نفرت کرتا ہے۔ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ گناہوں کی جو بدبو ہے اس سے بھی نفرت کرتا ہے۔ ایسی صحبت، ایسی مجلس کے اندر وہ نہیں بیٹھتا جہاں پر یہ بدبودار باتیں ہوتی ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اس روایت کو ذکر کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک بدبو آئی اور وہ بڑی عجیب قسم کی بدبو تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، جانتے ہو یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش رہے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاموشی پر پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا، ہذہ ریح الذین یغتابون المؤمنین، یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو اہل ایمان کی غیبتیں کرتے ہیں۔ یہ جو بدبو آ رہی ہے کن لوگوں کی ہے؟ ان لوگوں کی یہ بدبو ہے جو اہل ایمان کی غیبتیں کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب لوگ اس قدر گناہ کریں گے تو وہ ایک بدبو پھیلتی ہے، اور اس بدبو کو محسوس کیا جاتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو محسوس کیا۔ یہ محسوس کب ہوتا ہے؟ جب بندے کو گناہ سے نفرت ہو اور وہ گناہ سے بچتا ہو، جب اس کو نیکی سے محبت ہو اور اس کا ایمان قوی ہو اور وہ پاکیزہ روحانیت کا حامل بندہ ہو، وہ صحیح عمل کرنے والا ہو، تو اس بندے کو ان چیزوں سے جہاں نفرت پیدا ہوگی، صرف نفرت ہی نہیں بلکہ وہ اس بدبو کو بھی محسوس کرے گا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی بھاگے گا کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کریں جن مجالس کے اندر لوگوں کی غیبت کی جائے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اور امام خرائطی نے مساوی الاخلاق میں واقعہ ذکر کیا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل عرب ان لوگوں کا دستور اور طریقہ تھا کہ جب وہ کسی سفر پر نکلتے تو دوران سفر وہ ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ جیسے 2-4 بندے 8-10 افراد سفر کے لیے جاتے ہیں تو دوران سفر ایک دوسرے کی خدمت کرنا وہ بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ سفر کے لیے جو قافلہ نکلا اس میں جہاں دیگر افراد تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے ساتھ ایک خادم کو لیتے ہیں، اور یہ خادم کو ساتھ لیا تاکہ راستے میں ہماری وہ خدمت بھی کرے گا اور معاونت بھی ہوگی، کھانا وغیرہ پکانا، کچھ تواضع کرنا، اس کے اندر اس کو ساتھ لے لیا۔ اب راستے میں جہاں رات ہوتی ہے وہاں سب پڑاؤ ڈالتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ راستے میں ایک جگہ سب رکے، وہاں ٹھہرے، وہاں آرام کیا۔ صبح ہوئی، بیدار ہو گئے، یا دوپہر کا وقت تھا، کچھ دیر آرام کیا، پھر بیدار ہوئے، کیونکہ حدیث میں وقت کا ذکر نہیں ہے کہ وہ رات کا وقت تھا یا دن کا تھا۔ آرام کا ملتا ہے کہ کچھ دیر وہ سوئے، آرام کیا، وقت جو بھی تھا۔ تو جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جو ان کا خادم ہے جس کو ساتھ لیا وہ ابھی تک سویا ہوا ہے۔ خادم کو ساتھ لینے کا مطلب تو یہ تھا کہ جیسے ہی ہم لوگ بیدار ہوں گے تو وہ ہمارے لیے کھانا تیار کر چکا ہوگا، مگر نیند کا غلبہ تھا، وہ سویا رہا۔ یہ پہلے بیدار ہو گئے، انتظار تھا کہ کھانا تیار ہوگا۔ کھانا کہاں تیار ہونا تھا، وہ تو ابھی اٹھا بھی نہیں تھا۔ اتنے میں یہ دونوں اس سوئے ہوئے اپنے خادم کے بارے میں بات کرنے لگے کہ یہ تو بالکل بے فکر ہو کے سویا ہوا ہے، جیسے بندہ گھر میں سو رہا ہوتا ہے، حالانکہ ہم سفر میں ہیں، یہاں تو بڑا بندے کو چست ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ اور یہ بات کوئی ایسی نہیں تھی، یہ حقیقت بھی تھی کہ سفر کے اندر جب بندہ سوتا ہے تو گھر کی طرح نہیں سوتا، بے فکر ہو کے نہیں سوتا۔ اس اپنے غلام کے قریب گئے، اس کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کر کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہلے جا کر سلام کہنا اور اس کے بعد کہیں کہ تھوڑا سا ہمیں سالن دے دیں، سالن لے کر آؤ۔ یہ خادم گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر سلام کیا اور کہا کہ ابو بکر اور عمر سالن منگوا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور اس غلام سے فرمایا ان سے جا کر کہو کہ تم نے سالن تو کھا بھی لیا ہے، تم نے سالن تو کھا بھی لیا ہے۔ یہ غلام واپس آیا اور آ کر پیغام پہنچایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم نے سالن تو کھا بھی لیا۔ پھر ابو بکر اور عمر دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے خادم کو آپ کی خدمت میں بھیجا تھا کہ وہ کچھ سالن لے آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے سالن کھا بھی لیا، ہم تو سالن کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے جب یہ سویا ہوا تھا اس کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کیسے بے فکر کو سویا ہوا ہے، یہ ایسی نیند سویا ہوا ہے جیسے بندہ گھر میں بے فکر ہو کر سوتا ہے، کیا تم نے یہ بات اس کے بارے میں نہیں کہی؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ الفاظ سنے، دونوں ایک دم گھبرا گئے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو وہی بات کہی جو حقیقت تھی کہ یہ ایسے ہی سویا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ پھر فوراً کہنے لگے دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے بخشش طلب کیجیے۔ آپ نے فرمایا اب بخشش یہ طلب کرے گا، یعنی یہ جو تمہارا غلام ہے، جو نوکر ہے جس کے بارے میں تم نے یہ کلمات کہے ہیں، اب بخشش یہ طلب کرے گا، مطلب پہلے یہ معاف کرے گا پھر اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ یہ دونوں ہستیاں کون تھیں؟ اس امت کے افضل ترین لوگ تھے جو شاگرد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کو یہ سمجھا کون رہا ہے، ان کی تربیت کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی کے بارے میں اتنی سی بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں فرمائی۔ اس واقعے سے اور اس حدیث سے کئی ساری باتیں بطور سبق اور بطور نصیحت ہمارے سامنے آتی ہیں، اگر ان پر ہم غور کریں تو یقین جانیے وہ باتیں ہماری اصلاح کے لیے کافی ہیں، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ان واقعات سے سبق اور نصیحت حاصل کرے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میری جو خامیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، میری اصلاح ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے
سفر میں آپ اپنے ساتھ کسی غلام کو یا نوکر کو لے سکتے ہیں. آپ اپنے ساتھ سفر میں کسی غلام کو یا نوکر کو لے سکتے ہیں، اور سفر کے لیے، خدمت کے لیے کسی کو ساتھ لینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، یہ ان کا طریقہ تھا. توجہ میری طرف. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر آپ اپنے کسی غلام کو یا قاصد کو کہیں بھیجتے ہیں تو آپ اس کو یہ سمجھا کر بھیجیں کہ جس کے پاس وہ پیغام لے کے جا رہا ہے سب سے پہلے جا کر وہ سلام کہے گا. جیسے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس نوکر یا غلام سے کیا کہا کہ تم نے دربار نبوت کے اندر جا کر سب سے پہلے سلام کہنا ہے، اس کے بعد تم نے گفتگو کرنی ہے، اس کے بعد تم نے بات کرنی ہے. تیسری بات یہ پتہ چلی کہ جس شخص کو پیغام کے لیے بھیجا جائے گا، جو پیغام لے کر جائے گا، وہ اتنی ہی بات کہے گا جتنی بات اس کو کہی گئی. جو پیغام لے کر جائے گا وہ پیغام کے لیے اتنی ہی بات کہے گا جتنی اس کو کہی گئی، جتنا پیغام دیا گیا. وہ اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا، ان کلمات کے اندر اپنی طرف سے کوئی جملے یا الفاظ بڑھا کر پیش نہیں کرے گا، اور اسی انداز میں، اسی لہجے کے اندر وہ پیغام پہنچائے گا جس انداز اور لہجے کے اندر اس کو پیش کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ جس کو پیغام دے کر بھیجا گیا وہ جب وہاں پہنچے تو اپنے انداز اور لہجے کو بھی تبدیل کر دے. آپ جانتے ہیں جب انداز اور لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے. اور چوتھی بات اس سے یہ پتہ چلی، کسی کے متعلق بات کرنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. کسی کے بارے میں بات کرنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. جیسے وہ سویا ہوا شخص تھا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں جو کلمات کہے وہ صرف یہی تھے کہ یہ بے فکر ہو کے سویا ہوا ہے، اس پر کوئی مزید تبصرہ نہیں کیا. لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کے تبصرے آج کے دور میں ہم لوگوں پر کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ یہ تو وہ لوگ ہیں نا جن کو اللہ نے معاف فرما دیا، جو جنتی ہو گئے، جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، یہ لوگ تو پکے جنتی ہیں. مگر ہمارے لیے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. جب ہمارے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے تو جس طرح کی باتیں، جس طرح کے تبصرے ہم ایک دوسرے کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ اور پھر کسی کی عدم موجودگی میں ایسی بات کہہ دینا جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کہنے میں حرج کیا ہے، یہ بات تو اس کے اندر موجود ہے. اور اس سے پہلے جمعے میں آپ یہ بات سن چکے ہیں، جو بات اس بندے میں موجود ہے مگر وہ بندہ خود موجود نہیں ہے، آپ جو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ آپ اس کی غیبت ہی کر رہے ہیں. اور اگر وہ بات اس میں موجود نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں اس میں ہے تو یہ آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں. تو آج ہمارے اندر تو یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں. ہم جہاں بیٹھتے ہیں دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں، اور اگر وہ باتیں اس میں نہیں ہیں تو ہم اس پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی گناہ ہے، الزام لگانا بھی گناہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ ہے. اور پھر جو سمجھدار یا معاشرے کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی پر جب تبصرہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار، شریف آدمی، پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، جب وہ کسی پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں ان تبصروں کے اندر آپ دیکھو گے کہ دوسرے بندے کی شان، اس کی شخصیت، اس کا مقام، اس انداز سے اس کو وہ رونتے ہیں کہ
کہ جیسے وہ کوئی مکھی یا کوئی مچھر ہو۔ یہ معاشرے کے اندر جو تبصروں کا معاملہ ہے، چاہے وہ ٹی وی چینلوں پر ہو، چاہے وہ معاشرے کے اندر جہاں 2 بندے بیٹھ جائیں، 4 بندے بیٹھ جائیں، کسی کے بارے میں ہو، کیونکہ ہم اس کو گناہ تو سمجھتے نہیں ہیں نا، ہم اس کو غیبت تو تصور نہیں کرتے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو یہ وہی بات کر رہے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے۔ بھئی بات تو آپ وہی کر رہے ہو، لیکن یہ آپ اس کی عدم موجودگی میں کر کے اپنے لیے اپنی آخرت کو کیسے خراب کر رہے ہو، اور آپ غیبت کر کے اپنے آپ کو کیسے گناہوں کے اندر مبتلا کر رہے ہو، یہ تو آپ نے سوچا ہی نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں اس واقعے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب غلام نے واپس آ کر پیغام پہنچایا تو یہ خود با ادب طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش ہو گئے جا کے، یعنی جیسے پیغام ملا تو خود جا کر پیش ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور جا کر اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہاں ہم نے اس کے بارے میں یہی کہا تھا کہ یہ کیسے بے فکر ہو کر سویا ہوا ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان دونوں کی بات کو سن کر کیا ارشاد فرمایا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیے، آپ نے فرمایا بخشش اب یہ مانگے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے کس طرح اس کا مقام کم کیا، حالانکہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ کیسے سویا ہوا ہے، وہ سن تو نہیں رہا تھا نا، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ پہلے یہ معاف کرے گا پھر اللہ معاف کرے گا۔ کیا خیال ہے آج تک ہم جن جن لوگوں کی غیبت دھڑلے سے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی میں ہمت ہوئی ہے کہ جا کر اس سے کہے کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، میں نے تیری اتنی غیبتیں کی ہیں، مجھے معاف کر دینا؟ کیا کبھی کسی میں یہ ہمت ہوئی ہے کہ وہ اس کی غیبتیں کرے اور پھر جا کر اس سے معافی مانگے کہ بھائی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا، میں نے تمہاری غیبتیں کی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے اندر غیبت کرنے کی تو ہمت اور جرت ہوتی ہے، لیکن اس بندے کے سامنے اعتراف کرنے کی نہیں ہوتی کہ ہم جا کر اس سے کہیں کہ ہم نے تیری غیبت کی ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم اس کو غیبت سمجھتے نہیں ہیں، ہم تو اپنی محفلوں کو گرم کرنے کے لیے خوب غیبت کرتے اور مزے لیتے ہیں، اور ایک دوسرے پر تبصرے کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں پر کتنی بڑی بڑی تہمتیں لگا کر بھی بے فکر ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح کسی کو معاشرے کے اندر بدنام کرنے کے لیے یا خاندان کے اندر ذلیل کرنے کے لیے ہم نے اس پر الزام لگائے اور تہمتیں لگائیں، اور ہم بالکل بے فکر ہیں۔ غیبت کرنے والا یہ یقین کر لے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے تو پہلے وہ اپنے اس بھائی سے جا کر معافی مانگے جس کی اس نے تذلیل کی ہے اور اس کی غیبت کی ہے۔ امام المحدثین امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الغیبت اشد من الدین، غیبت قرض سے بھی زیادہ سخت ہے، غیبت قرض سے زیادہ سخت ہے۔ جو ہم کسی سے کوئی چیز قرض لیتے ہیں، قرض فرماتے ہیں غیبت قرض سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے الدین یقضی والغیبت لا تقضی، قرض ادا کر دیا جاتا ہے مگر غیبت کبھی بھی ادا نہیں کی جاتی، یعنی غیبت کرنے والا جا کر اس بندے سے معافی نہیں مانگ سکتا۔ جس سے آپ نے قرض لیا آپ جاؤ گے واپس اس کی قیمت جو رقم تھی وہ ادا کر دو گے، قرض ادا ہو گیا، مگر یہ جو غیبت ہے یہ کون ادا کرے گا؟ کون جا کر ہمت کرے گا اس سے معافی مانگے؟ اور کتنے سارے لوگ ہوں گے جن کی ہم نے غیبتیں کی، یہ 2020 کا سال گزر گیا، شاید ہو سکتا وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہوں، جو فوت ہو گئے ان سے ہم کیسے معافی مانگیں گے؟ ان سے ہم کیسے معذرت کریں گے کہ بھئی ہم نے تمہاری غیبتیں کی تھی، وہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں،
اور غیبتیں کر کے ہم بے فکر ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ جمعے کے اندر آنے والا ہر یہ شخص اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ جو بات وہ سن رہا ہے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے آج ہی سے یہ قدم اٹھائے کہ وہ اپنے آپ سے یہ عہد کرے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ کسی محفل میں بیٹھیں گے ہم کسی کی عدم موجودگی میں وہ بات نہیں کریں گے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ جو دو چار افراد بیٹھے ہیں وہ وہی باتیں کریں گے جو ان کی اپنی باتیں آپس میں ہیں، بس اس بندے کی وہ بات نہیں کریں گے جو اس مجلس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی بات کر رہے جو بات اس میں پائی جا رہی ہے لیکن وہ بندہ موجود نہیں ہے تو پھر آپ جو باتیں کرو گے یا آپ اس کی غیبت کرو گے، اگر وہ باتیں اس میں نہیں ہیں تو آپ اس پہ الزام لگاؤ گے۔ اور کسی کی عزت کو اچھالنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صاحب صحیح الترغیب نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ آدمی بڑا سست آدمی ہے، جب اسے کھلایا جاتا ہے تو وہ کھا لیتا ہے اور جب تک اس کو کھلایا نہیں جاتا وہ کھاتا نہیں ہے۔ مطلب جب تک اس کے سامنے کو کھانا پیش نہ کیا جائے وہ خود کھانے کے لیے حاضر نہیں ہوتا۔ کوئی کھانا کھلا دے تو وہ کھا لیتا ہے، اور جب تک اس کی سواری کو تیار نہ کیا جائے تو وہ سوار نہیں ہوتا۔ سواری لا کے پیش کر دو جی سوار ہو جاؤ تو وہ سوار ہو جاتا ہے۔ اتنا سست آدمی ہے۔ جبکہ یہ والی بات ایک عمومی بات ہے۔ کیا خیال ہے، ہم یہ باتیں دوسرے کے بارے میں نہیں کرتے کہ فلاں آدمی بڑا سست آدمی ہے، بڑا پوستی ہے، ہم بھی تبصرے کرتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کلمات کو لوگوں کی زبان سے نکلتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا یہ جو تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ سست آدمی ہے، ایسا ہے، فرمایا یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت کر رہے ہو تم اس کی، کیونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اگر اس میں سستی ہے تو یہ سستی اس میں موجود ہے نا، اور تم اس کی عدم موجودگی میں یہ بات کر رہے ہو تو فرمایا یہ بھی اس کی غیبت کر رہے ہو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ بات کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے، یہ بات تو اس میں موجود ہے، وہ سستی اس کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی بات کو سن کر پھر ارشاد فرمایا کہ یہی تو غیبت ہوتی ہے کہ جو چیز اس میں موجود ہے یہ سستی اس میں ہے مگر وہ خود یہاں موجود نہیں ہے، تم اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو، یہی تو غیبت ہوتی ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بے شک یہ بات معمولی سی بات ہے مگر یہ معمولی بات بھی اس بندے میں پائی جا رہی ہے نا، وہ بندہ تو یہاں موجود نہیں ہے، جو تم کہہ رہے ہو یہی تو غیبت ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم معمولی سمجھ کر بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہماری نظروں میں تو غیبت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کسی عورت کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ تو قد کی بڑی چھوٹی ہے۔ جس عورت کی بات کی یا جس کی طرف اشارہ کیا اس کا قد چھوٹا تھا، کہا کہ وہ تو قد کی چھوٹی ہے، وہ عورت موجود نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہم مسلمانوں کی ماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ تم نے اس کی غیبت کی ہے، یہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کس طرح قدم قدم پر اصلاح فرما رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ تم ان باتوں کو معمولی سمجھ رہے ہو، یہ باتیں معمولی نہیں ہیں۔ تم کسی کے بارے میں یہ بات کہو
کہ وہ چھوٹے قد کا ہے، کوئی لمبے قد کا ہے تو اگر تم بولو کہ یہ لمبے قد کا ہے، لیکن وہ آپ کے سامنے موجود تو نہیں ہے نا، آپ اس کی عدم موجودگی میں یہ بات کر رہے ہو، جو بات اس میں موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تم اس کی غیبت کر رہے ہو۔ اور آج ہم ہیں، ہم کس طرح کی باتیں لوگوں کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی نام دے کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کی عدم موجودگی میں، اور ہم باتیں کر کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح غیبت کر رہے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں روایت ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت، یہ سب حرام ہے۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کا تحفظ کرنا، نہ کہ کسی کا خون بہانا، نہ یہ کہ کسی کے عزت کے در پہ ہونا، اور نہ یہ کہ کسی کے مال کے اوپر حملہ کرنا یا قبضہ کرنا۔ اس حدیث میں یہ بات تو واضح ہوئی کہ کسی کا مال یا خون یا عزت کسی کے لیے بھی لوٹنا جائز نہیں ہے، اور ہر مسلمان اس چیز کو سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ جو اگلی بات اس سے بھی زیادہ خطرناک قرار دی، اس کی طرف ذرا تھوڑی توجہ فرمائیں۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 72 درجے ہیں۔ یہ سود ہے نا، سود ربا، اس کے 72 درجے ہیں، اور ان میں جو سب سے ہلکا والا گناہ ہے، سب سے کم درجے کا جو سود کا گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے یا زنا کرے۔ اور فرمایا سب سے بڑا سود خور وہ ہے جو مسلمان کی عزت میں ناحق زبان درازی کرتا ہے، مسلمان کی عزت میں ناحق زبان درازی کرتا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں غیبت کہا جاتا ہے۔ سود گناہ ہے، مگر کسی کی عزت کے بارے میں بات کرنا اور ناحق بات کرنا، جس کو غیبت کہا جاتا ہے، یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، ہم معاشرے میں کسی شخص کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ بندہ سود خور ہے، ہم اس کا کھانا کھاتے ہیں؟ ہم اس کا کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، ہم اس کے گھر پہ بھی نہیں جاتے ہیں۔ کیوں؟ سود خور ہے، اس کی کمائی حرام کی ہے، اس کا پیسہ حرام کا ہے، اس کی آمدنی حرام کی ہے، سود خور ہے۔ نفرت کرتے نہیں کرتے؟ اور بعض تو اللہ والے ایسے بھی ہوں گے جو اس سے بات بھی نہیں کرتے ہوں گے کہ سود خور آدمی ہے، اس سے کیا منہ لگانا، ایسا ہی ہے نا۔ مگر ہر شخص کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم سود خور سے تو بڑی نفرت کر رہے ہیں، مگر جو ہم قدم قدم پر دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، تو سب سے بڑا سود خور تو یہ بندہ ہے جو سارا دن لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے۔ وہ تو صرف مال حرام ذرائع سے کما کر سود کھا رہا ہے، یہ غیبتیں کر کے سب سے بڑا سود خور بنا ہوا ہے۔ اس کی عبادتیں کہاں جائیں گی؟ اس کے روزے، اس کی نمازیں، اس کے نوافل، اس کی عبادتیں، اس کا صدقہ، اس کی خیراتیں، سب سے بڑا جب سود خور یہ ہے جو غیبتیں کر رہا ہے، تو اس کے نیک اعمال کا کیا بنے گا؟ تو یہ صرف ان لوگوں سے نفرت کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہوگی۔ آخری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت کے گناہ کو اتنا خطرناک قرار دیا، امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین میں اس روایت کو ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں کوئی قبریں تھیں، ان کے قریب سے آپ کا گزر ہوا، اور آپ جس سواری پر سوار تھے وہ خچر یا گدھا تھا، وہ وہاں پر بدکا اور اچھلا، ڈر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ
یہ قبریں کن لوگوں کی ہیں؟ آپ کو بتایا گیا یہ وہ فلاں فلاں لوگ ہیں، یہ ان کی قبریں ہیں۔ آپ نے 2 قبروں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا انہما لیعذبان، ان 2 قبر والوں کو تو عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بدریہ وحی جو خبر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خبر آگے صحابہ اکرام کو بیان فرماتے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ ان کو یہ جو سزا ہو رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر، جن گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ایک تو قبر والا وہ ہے لا یستنزہ من البول، وہ اپنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جب پیشاب کرتا تھا احتیاط نہیں کرتا تھا، وہ چھینٹیں اس کے جسم یا کپڑوں پہ پڑتی تھی، اس کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا فرمایا یمشی بالنمیمہ، یہ سارا دن ہر وقت غیبتیں کرتا تھا، یہ غیبتیں کرتا تھا، اور آج قبر کے اندر اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا سوچئے، غیبتیں کر کے دنیا کے اندر لوگوں کی غیبتیں کر کے اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں، اور قبر کے اندر پہنچیں گے تو وہاں بھی سزا تیار ہوگی، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو یہ نیکیاں اگر دوسروں میں تقسیم ہو گئیں اور ہمارا کچھ بھی نہ بچا تو وہاں پر کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے؟ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھ کر سارا دن غیبتیں کرتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے، یہ بڑے خطرناک گناہ ہیں، دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی جو نفرت ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ان گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں کی ہم نے غیبتیں کی ہیں اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم ان سے کہہ سکیں کہ ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دو کہ ہم نے تمہاری غیبتیں کی ہیں۔ اور جتنے بھی یہاں لوگ موجود ہیں، میری آواز جو جا رہی ہے، ہو سکتا ہم نے بھی باتیں کرتے ہوئے کسی کی غیبت کی ہو، تو میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سب سے یہ معافی مانگتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اگر کسی کی غیبت کی ہے تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔